ایک ہے جہاں پہ میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ لوگوں کو دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ٹک ٹاک پہ سب کچھ فیک ہوتا ہے. آپ لوگ سمجھتے ہو لڑکی شادی شدہ ہے، نہیں ہے یہ وہ، لیکن یہ میری پرابلم نہیں ہے. میری پرابلم ہے میں نے حلال کیا ہے. میرا ایشو ہے کہ جو میں نے کیا نا، میری نبی کی سنت ہے. جو میں نے کیا ہے میرے اللہ کا دیا ہوا حق ہے جو اس نے استعمال کیا، اور خدا اور رسول سے بڑا اس پورے ٹک ٹاک پہ کوئی نہیں ہے. جو انڈرسٹینڈ؟ سو دنیا میں آپ لوگوں نے باتیں کرنی ہے کرو، اور میری طرف سے آپ کو کھلی معافی ہے، آپ جتنی مرضی باتیں کرو. بیکاز مجھے نہیں بودر، مجھے اس پہ ہوتا ہے جو روتی ہے، مجھے اس پہ ہوتا ہے جو کہتی ہے یار میں نے کیوں کیا، میں اکیلی رہ جاتی. لیکن یہ پھر آپ کیا کر رہے ہو، اس عورت سے وہ حق لے رہے ہو جو عورت اپنی لائف کا فیصلہ کرنا چاہتی ہے، اور نہ کہ اکیلی رہے بلکہ اپنی عزت کو کسی مرد کے حوالے کر کے اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. اگر آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی نا تو بناؤ، میں کہتا ہوں ڈبل ویڈیوز بناؤ، 3 گنا زیادہ بناؤ. لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو آج دوسروں پہ الزام لگاؤ گے نا کل آپ کے گھروں میں ہوگا. اللہ نہ کرے، میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے، لیکن ایک مکافات عمل جو خدا کا بنایا ہوا ہے وہ ہوتا ہے، چاہے میں ہوں، آپ ہو، کوئی بھی ہو. ہم میں سے فرشتہ کوئی نہیں ہے. لیکن اسی لیے اس ٹائم پہ جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں نا جیسے اس نے کیا ہے تو اس کو پروموٹ کرو، اسے کو یار دیکھو آج کل آپ کو پتا ہے طلاق کا ریشیو کیا ہے ہر ملک میں، اٹس گوئنگ اپ، اٹس ڈبلنگ آل دا ٹائم. ہمارے مسلمانوں میں ڈیورس ہو جاتی ہے، لوگ شادی کے بغیر، میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں مسلمان شادی بغیر رہتے ہیں. لیکن اب کبھی کہتے ہیں کہ وہ بچے چھوڑ دیے، کبھی جو عورت یہ سوچ سکتی ہے نا کسی گھٹیا انسان کی لگائی ہوئی ویڈیو سے کہ بھائی میں عورت ہوں اور میں کبھی بچے نہیں چھوڑتی، لیکن وہ عورت نہیں ہے یا میرے سے لوور عورت ہے اس نے بچے چھوڑ دیے، تو میں اسے یہ کہوں گا آپ اپنا گریبان جھانکیں، آپ اپنے مورلز کو ایویلیویٹ کریں، اپنی ویلیوز کو ایویلیویٹ کریں. کوئی عورت اگر نہیں چھوڑ سکتی تو کیا وہ عورت نہیں ہے؟ باقی جہاں تک رہی بات کئی لوگ کہہ رہے ہیں عدت اور یہ وہ سب کچھ، میری بات سنو بھائی، رمضان آ رہا ہے، رمضان کی تیاریاں کرو. یہ مہینہ اگلے سال ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا ہمیں نہیں پتا. عاصم نے شادی کر لی، عاصم کوئی مطلب کیا ہے عاصم، اوکے ایک آصم بھائی، گفٹر اس کی کیا ویلیو ہوتی ہے؟ یہاں پہ ہزاروں گفٹرز ہیں، لاکھوں گفٹرز ہیں. وی لو یو آصم بھائی. مطلب I I know don't you understand stress کہ out. آپ نے ایک حلال چیز کو اتنا برا بنا دیا. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک متواتر احادیث میں سے ہے کہ آخرت الزمان میں نکاح ختم اور بغیر نکاح کے تعلق عام ہو جائے گا. آپ تو وہ چیز پروموٹ کر رہے ہو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی کل ہی کسی سے بات ہو رہی تھی، اور پرسوں شاید ہاں، وہ ان کی سچویشن بھی ایسی ہے لیکن وہ چھپا رہی ہیں، ٹھیک ہے. اور کیوں چھپا رہی ہے؟ وہ کہتی جو آپ کے ساتھ ہوا ہے میں نہیں چاہتا ہمارے ساتھ ہو. لیکن میں نے انہیں ایک چیز کہی، اور میرے سے بات نہیں ہو رہی تھی، دارین سے بات ہو رہی تھی، میں نے انہیں ایک چیز ہی کہی، میں نے کہا میری بات سنیں، یہ جو لوگ کومنٹ کرتے ہیں نا ان کی اپنی لائف، جو نیگیٹو کومنٹ کرتے ہیں ان کی لائف میں کچھ پازیٹو ہے نہیں، کوئی ایسی ہے نہیں چیز جو ان کو تربیت یا تعلیم دے کہ عورت کے بارے میں کیسے لکھتے ہیں. اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ گناہ کیا ہے تو گناہ پہ پردہ کیسے ڈالتے ہیں. اگر آپ خود کو مسلمان کہتے ہو کہو، لیکن کسی کو یہ کہنا کہ مسلمان نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ حق آج تک تو خدا نے آپ کو نہیں دیا. نہ آپ قاضی ہو، نہ آپ عالم دین ہو، نہ کچھ ہو. سو آپ کو یہ حق کسی نے نہیں دیا، اور میں اور دارین بھی آپ کو نہیں دیتے. باقی آپ نے جو لکھنا ہے لکھو، الحمدللہ. ہاں، اور ہاں اس نے مجھے کہا ہے کہ انہیں یہ بات کلیئر کر دو کہ جہاں تک رہی بات بچوں کی، پورے ٹک ٹاک میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اس کے بچوں میں اس سے زیادہ بہتر سوچ سکے. سو یہ نان سینس ختم کر دو. جیسے آپ کے بچوں کے بارے میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں بہتر سوچ سکتا. سو یہ ایموشنل فیک ڈراما، پاکستانی ڈرامے دیکھ دیکھ کے آپ کی جو مینٹلٹی سک ہو چکی ہے نا، اس کے اندر نا کوئی جو وائرس ہے نا اس کو نکال کے پھینک دو باہر. اور ایک بات یاد رکھو، اگلے انسان کے بارے میں آپ تب ہی اچھا سوچ سکتے ہو جب آپ کے دل صاف ہو. اپنا دل صاف کرو. اینڈ بس میں یہی کہوں گا، الحمدللہ میں نے جو کیا، الحمدللہ میں نے کسی کا گھر نہیں توڑا. I am with you, Asim bhai. From the day all with one, you, Asim bhai. I always promote nikah